انتہائی کرب و اضطراب کا عالم ہوگا، اور کرب و اضطراب کے عالم میں آپ نے خطبہ سے سنا ہے، مقررین کی زبانی سنا ہے، قرآن اور حدیث میں پڑھا ہے کہ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس ہولناکی کے عالم میں دوست بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو پھر کون ہے؟ کیونکہ مومن جو ہوتا ہے اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ آپ قرآن کا اسلوب پڑھیں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا آپ کو۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا جاتا ہے، جہنم کی وادیوں کا ذکر ہوتا ہے، جب قرآن کریم کے اندر جہنم اور قیامت کی ہولناکیوں کو بتایا جاتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور محبوب العلماء، حضور امان اہل سنت، حضور امان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، حضرت کی آمد ہو چکی ہے، حضرت کے چہرے انور کی زیارت کریں۔ آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ حضور محبوب العلماء والمشائخ، محب العلماء والمشائخ دونوں، الحمدللہ سیدی سرکار امان ملت دامت برکاتہم العالیہ اپنے وجود مسعود کے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ آپ حضرات حضرت کے چہرے مبارک کی زیارت کیجئے اور علماء کرام کے چہرے کی زیارت کرتے رہیے، اور میری گفتگو کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ آگے سماعت کر لیجئے۔ حضرت جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ بڑی تیزی سے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ قرآن کریم کی جب اسٹڈی کریں گے، جب تلاوت کریں گے قرآن پاک کی، تو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، اللہ کریم نے اس اسلوب سے قرآن کو نازل فرمایا ہے کہ جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو مومن ڈر جاتے ہیں، ان کے دل دھک سے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اتنا ہولناک منظر اور یہ جہنم کی وادیاں، ہمارے نازک بدن، کیا ہوگا ہمارا؟ فوراً جنت کی بشارتیں قرآن میں دی جاتی ہیں۔ یہ اسلوب قرآن ہے تاکہ ان کے دل نہ بیٹھ جائیں۔ یا اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے اللہ عز و جل سے نا امید نہ ہو جائے۔ اس لیے جہاں بھی جہنم اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر آتا ہے، فوراً قرآن کریم میں جنت کی بشارتیں دے دی جاتی ہیں۔ وہی اسلوب یہاں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ یہ جگری دوست جنہیں تم دنیا میں جگری دوست سمجھتے تھے، جنہیں تم دنیا میں سمجھتے تھے ہمارے دل سے سب سے زیادہ قریب ہیں، یہ سب کے سب ایک دم آپس میں دشمن ہو جائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کل تک جو آپ کی دوستی کا دم بھرتا ہو، کل تک جو آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑا رہتا ہو، کل تک آپ کے نام پر مرنے مٹنے کی قسمیں کھاتا ہو، آج وہ ایک دم بدل جا رہا ہے۔ جسے آپ دوست سمجھتے تھے آج وہ دشمن بن گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو فوراً قرآن میں ارشاد ہوا اِلَّا الْمُتَّقِينَ، سنو اگر تمہیں یہ امید ہے کہ میدان محشر میں قیامت میں کوئی ہمارا سفارشی مل جائے، کوئی ہماری سفارش کرنے والا مل جائے، ایسا مل جائے جسے ہم دنیا میں بھی دوست کہہ سکیں، آخرت میں بھی دوست کہہ سکیں، تو قرآن فرماتا ہے وہ متقیوں کی جماعت ہے، وہ پرہیزگاروں کی جماعت۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرہیزگاروں کی دوستی کو اختیار کیجئے، متقیوں کی دوستی اختیار کیجئے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون ہے متقی, کون ہے پرہیزگار؟ تو پھر مفسرین اہل تقوی کی تفسیر کرتے ہیں, متقین کے اوصاف ذکر کرتے ہیں. احادیث کریمہ میں اچھے دوستوں کی تفسیر توضیح تشریح کر دی گئی ہے. اگر تمہیں اچھے دوست تلاش کرنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سامنے رکھیے, حضور کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیے. علامہ نور الدین ہیثمی 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. مجمع الزوائد منبع الفوائد حدیث کی کتاب ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای جلسائنا خیر, بہترین دوست کون سے دوست ہیں, اچھے دوست کون سے دوست ہیں کہ جن کی ہم نشینی اختیار کر لیں, جن سے ہم قربت حاصل کریں, جن سے قریب ہو جائیں کہ کل قیامت کے دن وہ ہمارے دشمن نہ ہو بلکہ ہمارے دوست بن جائیں. قالا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ, اچھا دوست وہ ہے جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے, جس کے چہرے کو تم دیکھو تو خدا یاد آ جائے. وزاد فی عملکم منطقہ, حضور فرماتے ہیں اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جس کی باتوں سے تم اچھے کام کرنے لگو. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھے دوست کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب تم اس کے عمل کو دیکھو, جب تم اس کے کاموں کو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھے دوست کی 3 نشانیاں حضور نے یہ ارشاد یہاں فرما دی ہے کہ جس کے چہرے کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے, سمجھ جانا یہ تمہارا دنیا میں اچھا دوست ہے, اور یہ ایسا اچھا دوست ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا, آخرت میں بھی تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے. اور جس کی باتوں سے تم اچھے کام کرنے لگو, سمجھ جانا یہی تمہارا وہ دوست ہے جس کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا, اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آنے لگے, دنیا سے بے رغبتی سی ہونے لگے, دنیا کی رنگینیاں یہ پھیکی پڑ جائے, سمجھ جانا یہی تمہارا اچھا دوست ہے. دوستی عام ہے جہاں میں دوست سنو, حفیظ ہوشیار پوری نے کہا تھا دوستی عام ہے جہاں میں اے دوست, لیکن دوست ملنا بہت مشکل ہے. دوست ملنا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ تو ہر شخص دوستی کا دعویٰ کرتا ہے, جس سے ہلکی سی بے تکلفی ہوئی وہ لکھنے لگتا ہے یہ ہمارے دوست ہیں, جس سے تھوڑا سا تعلق گہرا ہو گیا وہ دوست بن گیا. نہیں میرے عزیزو, میں نے کہا تھا کہ دوستی ایسا سرمایہ ہے, اس کے اثرات آپ کے عقائد پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں. دوستی ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اس کے اثرات آپ کی عبادتوں پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں. دوستی ایک ایسی جذباتی کیفیت ہے میرے عزیزوں کہ اس کے اثرات معاشرے پر بڑی تیزی سے مرتب ہوتے ہیں. دوست جیسا ہوتا ہے دوستی اپنا رنگ لاتی ہے ایک دن, اس لیے دوستی کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث اپنے پیش نظر رکھنا. امام عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں اس کو ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی محدثین کرام با الفاظ دیگر اس حدیث کو اسی مفہوم کے ساتھ لے کر آئے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ سنیے, اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ کر لیجئے. رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو، دوست آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کس سے دوستی کے تعلقات قائم کر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان